بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امام ترمذی جن کا پورا نام ابو عیسیٰ محمد بن سورہ بن شداد ہے، آپ کی پیدائش 210 ہجری میں ہوئی، بعض علماء کے نزدیک 209 ہجری ہے۔ آپ کے دادا لیث بن یسار کے دور میں مرو سے ترمذ منتقل ہوئے اور وہیں رہائش اختیار کی۔ ترمذ کی نسبت سے آپ کو ترمذی کہا جاتا ہے کہ آپ پیدائشی طور نابینا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام دارمی، امام ابو زرع الرازی سے علم دین اور حدیث میں استفادہ کیا۔ امام بخاری کے آپ اتنا قریب تھے کہ آپ ان سے اکثر بحث و مناظرہ کرتے۔ احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے لیے آپ نے خراسان، عراق اور حجاز کا سفر کیا۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں احادیث کا مجموعہ جامع ترمذی کے نام سے مشہور ہے، اور دوسری کتاب شمائل ترمذی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کنیت، انساب اور اسماء الرجال پر بھی کام کیا، مگر ان کی یہ کتابیں بہت کم ملتی ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی جامع ترمذی جس کی بہت زیادہ شرح لکھی گئی ہیں، اتنی شاید کسی کتاب کی نہیں لکھی گئی۔ اس کی شرح اکثر و بیشتر علماء نے لکھی، تو اس بات سے اس کتاب کے مختم بالشان ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ امام ترمذی مشہور سکہ حافظ الحدیث ہیں۔ ان کو حفاظ حدیث میں بڑا مقام حاصل ہے، حتیٰ کہ امام بخاری بھی آپ کے موترف ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری نے خود مجھ سے کہا کہ جتنا تم نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا ہے، اتنا فائدہ میں نے تم سے حاصل نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن محمد ادریسی کہتے ہیں کہ امام ترمذی حفظ حدیث میں ضرب المثل تھے۔ علم و حدیث میں جن ائمہ کی اقتداء کی جاتی ہے، امام ترمذی ان میں سے ایک ہیں۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ امام ترمذی ان ائمہ حدیث میں شامل ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، علم حدیث میں کتابیں لکھی اور پھر اسے حفظ کیا۔ حافظ ابو یعلا کہتے ہیں کہ امام صاحب متفق علیہ سکہ حافظ الحدیث ہیں اور امام ہیں، اور وہ امانت، دیانت اور علم میں ایک مشہور امام ہیں۔ امام ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی بلا اختلاف اپنے وقت کے امام اور صاحب تصانیف تھے، اور ان ائمہ حدیث میں آپ شامل ہیں جن کی علم میں اقتداء کی جاتی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن الگ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام بخاری کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے خراسان میں علم حفظ، ورع اور زہد میں امام ترمذی کی طرح کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ امام ترمذی خوف خدا کی وجہ سے ایک دفعہ اتنا روئے کہ ان کی بصارت جاتی رہی، اور کئی سال اسی طرح انہوں نے گزار دیے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے جب آپ کی جامع ترمذی کی شرح لکھی تو وہ بھی لکھتے لکھتے اندھے ہو گئے اور ان کی بینائی جاتی رہی، اور اس کے بعد پھر باقی شرح کو مکمل کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، امام ترمذی کا انتقال 13 رجب 279 ہجری کو ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 70 سال تھی۔ ابن خلقان کے مطابق آپ کا انتقال ترمذ کی بجائے بوغا نامی بستی میں ہوا، جو ترمذ سے 18 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔